اکرم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ قدم بھی نہیں ہلا پائے گا اپنے رب کے پاس جب تک کہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تم کو یہ عمر دی تھی، کہاں کہاں اس کو فنا کیا، کہاں کہاں گزارا۔ غور کرو، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم تجارت کر رہے تھے بچوں کا مستقبل بنانے کے چکر میں اللہ ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تجارت کر رہے تھے اللہ، اس میں فراڈ بھی کر رہے تھے اللہ، 2 نمبر کا مال ہم 1 نمبر میں بیچتے تھے، اس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری، اس طریقے سے جواب دینا ہوگا۔ پھر اللہ نے پوچھا، یہ سوال کیا، پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا، پھر کہے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ، زندگی میں جوانی بھی آ گئی لیکن جوانی کی بہت زیادہ اہمیت الگ سے رب العالمین سوال کرے گا کہ جوانی کہاں پر گزاری۔ کیا انسان جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ یہ جوانی مڈر گشتیوں میں گزر گئی، اور یہ ہمارا ارادہ تھا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں عبادت کر لوں گا، حج کر لوں گا، تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو جوانی کہاں گزاری؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ پھر سوال ہوگا، یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا، سورسز آف انکم کیا تھے، مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں پر کیا؟ یہ سوال سب سے ہوں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ جو جانکاری تھی تمہارے پاس، علم تھا، اس پر عمل کتنا کیے؟ اب آدمی سوچتا صرف عالم ہی جائے گا۔ ارے بھائی تمہیں نہیں بتائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہمارے بچے نماز سے دور ہیں، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، ہر آدمی سے ہوگا کہ بھائی تم آ رہے تھے لیکن بچے، تم مسجد سے جڑے ہوئے تھے لیکن تمہارے گھر والے، ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، جتنا اس کے پاس علم ہوگا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے، صحیح سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ ای المومنین افضل، اے اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، جس کے کیریکٹر سب سے بہتر ہوں، یعنی سب سے بہترین اس کے اخلاق ہے، مومنوں میں سب سے افضل مومن وہی ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، اے اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مومنوں میں چالاک وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہوں اس کی بہت زیادہ تیاری کرتا ہو۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری بھی بندہ گزارتا ہے کہ یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے ایک امتحان ہے، اور رب کو راضی کرنا اسی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ایک انسان یہ زندگی گزارتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ چالاک قرار دیا کہ موت کی تیاری وہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور موت کے بعد جو مراحل، پل صراط پر گزرنا، جہنم سے ڈر کے یہ تیاری کرتا ہے کہ اللہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی توفیق سے پروردگارہ ان تمام جہنم سے، پل صراط کے منظر، اللہ ان تمام سے میری حفاظت فرما لینا۔ گزرنا تو پل صراط پہ سب کو ہے، لیکن نیک انسان ہوا کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے ایسے گزر جائے گا اگر نیک اعمال ہوں گے تو۔ بھائیو،
کہنے کا مطلب کہ انسان کو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، موت کی تیاری کرے. انسان چلا جاتا ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لے کر ساتھ میں کیا گیا. جتنا مال دولت سب یہیں پر چھوڑ گیا، بچے عائش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہی لے گیا جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی نصیحت کی تھی. صحیح بخاری کی روایت، کندھا پکڑا آپ نے، فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تم دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے ایک اجنبی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، یا ایسے رہا کرو جیسے ایک مسافر ہے. ایک مسافر کوئی اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں، آج یہاں پر آیا کل کہیں اور جائے گا. تو فرمایا عبداللہ ایسے رہا کرو یہ دنیا کے اندر جیسے تم اجنبی ہو یا جیسے مسافر ہو. اس طریقے سے تم رہو کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور تمہیں جانا پڑ جائے. لہذا تم آخرت کی تیاری کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو. صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ فرصت ملے پڑھیے ان کا. کتنے نیک صحابی تھے یہ، دن بھر روزے نفلی اور رات بھر قیام اللیل. ابا کو معلوم چلا، نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی بیٹے کو سمجھائیے بیوی سے کوئی مطلب نہیں، صرف اور صرف عبادت. نبی اکرم نے منع کیا کہ عبداللہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمام کے حقوق پورا کرو. منع کرنا پڑ رہا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں کو ان کا واقعہ پڑھنا چاہیے. اس صحابہ کے واقعات عبرت کے طور پر ذکر کیے جاتے. کتنی مالدار صحابی، ایک لباس جو پہن لیتے تھے ایک ہی دن وہ لباس دوبارہ کبھی پہنتے نہیں تھے. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. کہاں یمن سے جوتے آ رہے ہیں، فنا کپڑا فنا جگہ سے آ رہا ہے، لیکن اسلام قبول کیا، پوری حالت تبدیل ہو گئی. اللہ کے نبی نے مدینہ بھیج دیا ان کو اور وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں. ابھی رسول نے ہجرت نہیں کی، بڑی محنت کی، بہت سارے لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے. یہ جب شہید ہوئے احد کے میدان میں، ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت مشابہ تھی. یہ افواہ اڑی اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. صحابہ نے تلواریں پھینک دی، فرمایا میں لڑوں تو کس کے لیے لڑوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی جو شہید ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حالت یہ تھی، اتنا مالدار صحابی ایمان لے آیا، اسلام کے اندر داخل ہوا، حالت یہ ہو گئی کہ معمولی قسم کا لباس پیبند لگے ہوئے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے ہوئے ہیں. انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے. اتنا چھوٹا کفن نصیب نہیں ہو رہا، کفن کیسے دیا جائے؟ معمولی چادر اتنی چھوٹی کہ پوری باڈی پورا جسم بھی نہیں ڈھک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے، سر ڈھانپا جا رہا تو پیر کھل جا رہے ہیں، پیر ڈھانپے جا رہے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے اس صحابی کا سر ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی جائے. ان کا منظر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے واقعات ہیں یہ، آپ موقع مل جائے پڑھیے. افطاری کا سامان لگا ہوا ہے، کئی سالوں کے بعد افطاری کا سامان لگا ہوا ہے اور یاد آ گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. رو رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نہ روئے، افطاری نہیں کی اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ اتنا ہم سے کہیں افضل وہ صحابی اور حالت یہ کہ کفن میسر نہیں ہو رہا. اللہ نے آج اتنا نواز دیا، ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ میری تمام نیکیوں کا بدلہ تو کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ کہیں آخرت میں مجھے محروم نہ کر دینا. اتنے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آخرت کا ڈر دیکھیے.
اللہ وہ کتنے، حالانکہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک